بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کا دور جاری تھا کہ مشیت الہی کے تحت مسلمان ترک وطن پر مامور ہوئے۔ اہل مکہ یہ بھی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب جاری رکھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو پناہ دینے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کفار کو یہ بھی ناگوار گزرا، چنانچہ آئے دن وہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ کے بااثر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا، انہیں پناہ دینے سے روکنے کی کوشش ان کا اولین مقصد بن گیا۔ چنانچہ اس منظر کے پیش نظر آن حضور نے حفظ ما تقدم کے طور پر مدینہ منورہ کے مضافات میں وقتاً فوقتاً گشتی وفود بھیجنا شروع کر دیے تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جا سکے۔ چنانچہ اسی دوران ایک دفعہ مدبھیڑ میں عمرو بن فہر الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ انہی دنوں ابو سفیان بن حرب اموی کو شام سے واپسی پر راستے میں کسی نے خبر دی کہ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اطلاع پاتے ہی اپنے ایک رفیق سفر زمزم غفاری کو مکہ روانہ کر دیا کہ وہ جا کر اس صورتحال سے سرداران مکہ کو باخبر کر دے۔ اس خبر کے ساتھ ہی زمزم غفاری کے مکہ پہنچتے ہی قریش مکہ مشتعل ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے لگے۔ پرزور کوششیں شروع کر دی کہ ادھر ابو سفیان صحیح سلامت قافلہ لے کر مکہ مکرمہ آ گیا تو بہت سے اہل مکہ نے کہا اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں کیونکہ قافلہ بخیریت آ گیا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں اسلام کی پذیرائی اور مسلمانوں کی ترقی سے ابو جہل بہت پریشان تھا۔ اس کے خیال میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ایک اچھا موقع تھا، لہٰذا اس نے سرداران قریش پر زور دیا کہ مدینہ کی طرف پیش قدمی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن امیہ بن خلف، عاص بن ہشام وغیرہ نے زیادہ پس و پیش دکھایا تو ابو لہب نے عاص بن ہشام پر، جو ابو لہب کا مکروث تھا، قرض کی وصولی کے لیے دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ اس جنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ ابو جہل اپنے مکروہ عزائم پر بضد رہا اور یوں وہ جوانوں کا ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ سے 98 میل کے فاصلے پر بدر کے مقام پر آن پہنچا۔ ادھر مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کو ان حالات کی خبر ملی تو انہوں نے آپ صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کی 8ویں تاریخ کو 313 جانصار کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے مشرکین کا راستہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مشہور صحابی حضرت عمرو بن مکتوب کو نائب مقرر فرمایا، پھر مقام روحا پر پہنچ کر حضرت ابو لبابہ بن المنذر کو نیابت سپرد فرما کر واپس کر دی۔ انتہائی بے سر عثمانی کے عالم یہ کسی صفات مردان حق آج پرچم حق بلند کرنے کے لیے باطل کو سرنگوں کرنے پر پورے ایمان کے ساتھ سوئے منزل جا رہے ہیں۔ اس سارے لشکر میں صرف 2 سپاہیوں حضرت مقداد بن عمرو اور حضرت مرثد بن ابی المرثد غنوی کے پاس ایک ایک گھوڑا ہے، جبکہ چند دیگر صحابہ کے پاس سواری کے چند اونٹ تھے۔ اس بے سر عثمانی کا اندازہ اس امر سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ خود قائد لشکر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید 2 حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت لبابہ اہم رکاب ہیں اور اپنے دونوں ہمسفروں کے ساتھ سواری میں امتیازی حیثیت کے بجائے دونوں بارے و باری سواری فرماتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منزل بہ منزل جب بدر پہنچے تو قریش پہلے ہی سے آ چکے تھے اور اپنی پسندیدہ جگہ کے مطابق موزوں جگہ پر خیمے گاڑ چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے سنگلاخ اور ریتلی زمین کے سوا کوئی جگہ نہ تھی۔ جب پانی کا چشمہ بھی قریش کی مکہ کے قبضہ میں تھا، رسول پاک نے اپنے صحابیوں کو اس موقع پر جو ہدایات ارشاد فرمائیں وہ آپ کے اعلیٰ ترین سپہ سالار ہونے کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے قریش کے غلام سے دریافت فرمایا کہ قریش میں کون کون ہے تو بتایا گیا ابو جہل کے ساتھ عتبہ بن شیبہ، امیہ بن خلف کے علاوہ سہیل بن عمرو بن عبدود، منبع بن نبیہ اور ابو البحری بن ہشام، نوفل بن خلوید، حارث بن عمر، نضر بن الحارث، حکیم بن حزام بھی شامل ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا آج مکہ اپنے تمام جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ آپ نے جو ہدایات ارشاد فرمائی ان میں سے صف بندی کرتے ہوئے پشت سورج کی طرف رکھنا، بلا اجازت حملے کے لیے آگے مت بڑھنا، خواہ مخواہ عورتوں، بچوں اور غلاموں، نوکروں اور لڑائی میں حصہ نہ لینے والوں پر ہتھیار
مت اٹھانا اور زخمیوں کو اذیت نہ دینا۔ آپ نے چھری سے نشاندہی کر دی کہ کل ابو جہل اس جگہ قتل ہوگا۔ اس کے علاوہ عتبہ بن شیبہ کے مقتل کا نشان لگایا۔ معرکہ پڑھنے سے پہلے رات کی نماز کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، قریش کا یہ جتھا جو بڑے غرور و تکبر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ اے اللہ، اپنی فتح و نصرت فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنے ان مٹھی بھر بندوں کی حفاظت فرما، ورنہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ غیب سے مسلمانوں کی فتح نصرت کے اسباب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ نصرت الہی نے ایک اور رنگ دکھایا۔ خشک سنگلاخ پہاڑوں کے وسط میں وادی بدر میں بارش شروع ہو گئی، جس سے قریش مکہ کی جانب مٹی والی زمین دلدل اور کیچڑ میں بدل گئی اور مسلمانوں کی جانب ریتلی زمین بارش سے جم گئی اور نیب اور نشیب میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ معرکہ حق و باطل شروع ہونے پر آن حضرت نے مٹی کی مٹھی لشکر کفار پر پھینکی۔ اس مٹی کے پھینکنے پر کیا رعب و جلال اور ہیبت تھی! خود رب دو جہاں نے فرمایا۔ ترجمہ: اے محبوب، آپ نے نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ بس کیا تھا، لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی، سارا غرور خاک میں مل گیا، باطل کے سارے گھمنڈ ٹوٹ گئے۔ کفار سرداروں سمیت 70 جہمیوں کی لاشیں اور 70 قیدی پیچھے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ فتح و کامرانی کا راز سامان و وسائل کی فراوانی نہیں، بلکہ جذبہ اور ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ